آج سے 4500 سال قبل پرانی تہذیب جو دنیا کے قدیم ترین اقوام کی لسٹ میں سر فہرست ہے، وہاں کے لوگوں نے کس قدر ترقی یافتہ شہر کو آباد کیا تھا، جس کی یہ مثال آج کے ایڈوانس سٹی سے کم نہیں ہے۔ ہندوستان کے شمال مغرب میں آباد اس قوم کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا گیا تھا، اور جب ان لوگوں نے نبی کو شہید کیا تو ان کا کیا انجام ہوا؟ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ایسی بے شمار خنڈرات موجود ہیں جو اپنے شاندار ہزاروں سال قدیم شان و شوکت کی گواہ ہے، جن کی طاقت، قوت، لشکر، صلاحیت اور زمانہ کبھی پوری دنیا پر اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ لیکن اب نہ وہ اقوام ہے اور نہ ان کی وہ شاندار علاقے۔ ان اقوام نے فطرت، ہاسوں، حملہ آوروں اور تقدیر کے ساتھ ہر لمحہ جنگ لڑی۔ ان میں کچھ تو اپنے کفر و شرک، فتنہ و فساد اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ کچھ اقوام اور تہذیب کی بربادی کی وجہ یہ بنی کہ ان تمام گناہوں اور سرکشی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں جن نیک بندوں اور پیغمبروں کو مبعوث کیا، انہوں نے ان نبیوں کو ہی شہید کر ڈالا اور اپنے خالق کے خلاف ہی کھلے عام بغاوت کر۔ چند ایسی ہی تہذیبوں میں ایک تہذیب وادی سندھ بھی ہے۔ وادی سندھ دراصل کوئی ایک ریاست یا شہر کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ جنوبی ایشیا کے شمال و مغرب میں کانسے کے دور کی ایک تہذیب تھی، جو 3500 قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح تک آباد ایک بڑا اور پھیلا ہوا علاقہ تھا، جس میں بہت سارے ترقی یافتہ شہر اور گاؤں آباد تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں آریاؤں کی آمد بھی نہیں ہوئی تھی۔ وادی سندھ کا بیشتر حصہ پاکستان سے لے کر شمال و مشرق افغانستان اور مغربی ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا نامی شہر اس تہذیب کی دارالحکومت تھی، جو سندھ کی سب سے ترقی یافتہ اور طاقتور شہر تھا۔ موہنجو داڑو کو اگر کسی اونچائی سے دیکھا جائے تو یہ شہر 2 حصوں میں منقسم تھا۔ اس کا ایک حصہ اپر سٹی کہلاتا تھا، جس میں ایک طرح کا ایڈمنسٹریشن بلاک تھا، جس میں سٹوپا، تالاب، عظیم بالا خانہ اور ستونوں والا ہال موجود تھا، اور شہر کا دوسرا حصہ نچلا شہر کہلاتا تھا، جو کاروباری علاقہ تھا اور یہاں مکانیں، دکانیں اور گودام وغیرہ موجود تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سندھ کا یہ عظیم شہر ایک برس تک پوری شان و شوکت اور آن بان سے زندہ رہا۔ موہنجو داڑو کی گلیوں کا ایک جیسی طرز تعمیر، معیاری سائز کی اینٹوں کا استعمال، گودام اور نالی نکاسی وغیرہ کا بہتر انتظام اس شہر کو اس زمانے کے اعتبار سے ایک جدید شہر ثابت کرتی ہے۔ مذہب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ بت پرست تھے۔ یہاں سے کھدائی کے دوران ایسے بت ملے ہیں جن پر عورتیں بنی ہوئی تھیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موہنجو داڑو کے لوگ دھرتی ماتا یعنی زمین دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ تہذیب اپنے وقت کی پڑھی لکھی قوم تھی۔ موہنجو داڑو سے ملنے والی مہروں پر جانوروں کے اشکال کے علاوہ نامعلوم زبان میں چند چیزیں بھی لکھی گئی ہیں، جن کو آج تک کوئی نہ پڑھ سکا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان جملوں کو آئندہ بھی کوئی نہیں پڑھ سکے گا۔ جہاں قرآن مجید میں ایک طرف عاد و ثمود، بنی اسرائیل، اہل روم اور اہل فارس جیسی بڑی اقوام کا ذکر ہے، تو وہیں عین ممکن ہو کہ وادی سندھ کی اس بے مثال اور عظیم قوم کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہو، جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب میں سر فہرست ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود جھٹلا چکے ہیں، عاد اور فرعون اور لوط کے برادران اور ایکا والوں نے اور تباہ کی قوم نے بھی انکار کیا تھا، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ ہے ان پر عذاب صارخ آ گیا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان گزشتہ قوموں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور ان میں سے ایک قوم اصحاب الرس یعنی کنویں والے تھے۔ لہٰذا مورخین اور مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب الرس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ یہ ایک خوشحال قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، اور ان کے علاقوں میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس سے وہ پانی اور کھیتوں کو آب پاشی کیا کرتے تھے۔ اس کنویں سے پورا شہر پانی پیتا اور اپنے مویشیوں کو بھی پلاتا۔ یہ کنواں ان کے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ اس کنویں کے علاوہ اس علاقے میں کوئی اور تالاب اور چشمہ وغیرہ نہیں تھا۔
ان کا ایک بادشاہ تھا جو نہایت ہی عدل و انصاف کرنے والا اور ایک نیک انسان تھا۔ کہتے ہیں جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو قوم کے لوگوں نے اس کی لاش پر ایک روغن مال دیا تھا کہ وہ گلنے اور سڑنے سے محفوظ رہے۔ لہٰذا بادشاہ کی موت کے بعد قوم کے لوگ بہت روئے اور بہت غمگین ہو گئے اور شہر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لہٰذا شیطان کو ایک اچھا موقع ملا اور وہ بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا بادشاہ کے جسم سے آواز آئی کہ میں ابھی مرا نہیں ہوں اور میں کبھی نہیں مروں گا، میں صرف وقتی طور پر غائب ہوا تھا کہ میں دیکھوں تم میرے بغیر کیسے رہتے ہو۔ یہ سن کر اس قوم کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ لٹکا دو اور اب میں کبھی نہیں مروں گا۔ لہٰذا لوگوں نے اسے تسلیم کیا اور وہ فتنہ میں مبتلا ہو کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کی طرف ایک نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ پردے کے پیچھے تم سے شیطان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں اس کی عبادت سے روکا اور شرک و کفر سے توبہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن سرکش لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اس عظیم گناہ کے سبب اس کنویں کا پانی سوکھ گیا اور ان کے درخت خشک ہو گئے اور کھیتوں سے اناج برباد ہونے لگے۔ لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسنے لگے۔ نتیجے کے طور پر پوری بستی اپنے مویشیوں کے ساتھ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گیا۔ علماء اور مفسرین آج تک اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ اصحاب الرس کی قوم زمین کے کس خطے میں آباد تھے اور ان کا زمانہ کون سا زمانہ تھا، لیکن یہاں حیرت انگیز اور غور طلب بات یہ ہے کہ وادی سندھ کے شہر موہنجو داڑو کی وجہ بھی معلوم نہیں ہو سکی ہے اور آرکیولوجسٹ اس معمے کو حل نہ کر سکے کہ موہنجو داڑو جیسی عظیم تہذیب کیسے تباہ ہوئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آریاؤں کے حملے کی وجہ سے یہ لوگ ختم ہوئے تھے اور کچھ کا ماننا ہے کہ قدرتی دھماکے سے اس شہر کو تباہ کیا گیا، جبکہ کچھ ماہرین آثار سیلاب کو موہنجو داڑو کے خاتمے کا سبب قرار دیتے ہیں۔ وہیں مغربی تاریخ دان موہنجو داڑو کو کنواں کا شہر یعنی سٹی آف ویل قرار دیتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ شہر میں کثرت سے پائے جانے والے کنویں ہیں۔ موہنجو داڑو میں صرف اب تک دریافت ہونے والے کنووں کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، جبکہ اس شہر کے درمیان میں ایک عظیم کنواں بھی موجود ہے جس کے اندر سے سینکڑوں کنووں کو تک پانی پہنچانے کا انتظام تھا اور یہ کنواں شہر کا مرکزی کنواں تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس دور سے تعلق رکھنے والی دوسری تہذیب ہڑپا سے صرف اور صرف 8 کنویں دریافت ہوئے ہیں۔ لہٰذا موہنجو داڑو کی بستی یعنی اصحاب الرس کنویں والی قوم کی طرف بہت ساری چیزیں یکساں ہیں، جیسے دونوں تہذیبوں کا کنویں سے تعلق ہونا، بت پرستی، خشک سالی کے بعد اچانک تباہی، دونوں کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے۔ یہ سب حقائق ہمیں دعویٰ دیتے ہیں کہ ہم غور کریں اصحاب الرس کی قوم اور موہنجو داڑو والے ایک ہی تھے یا پھر کوئی اور تہذیب تھی جس کو دنیا کے سامنے آنا اب بھی باقی ہے۔ اگر دونوں قومیں ایک ہی تھیں تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور یہ جان کر ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جانا چاہیے، کیونکہ موہنجو داڑو 20ویں صدی میں دریافت ہوئی تھی، جبکہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی اصحاب الرس کے نام سے بیان کیا گیا تھا۔